اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں یا تو شائستہ طریقے سے نکاح میں رکھو یا شائستہ طور پر رخصت کر دو، اور صرف ستانے کی خاطر زیادتی کرنے کے لیے انہیں روکے نہ رکھو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ اور تم اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ، اور اللہ نے جو نعمت تمہیں عطا کی ہے اسے یاد رکھو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہاری نصیحت کے لیے اس نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی، اور اللہ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اپنے مجوزہ شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ جائز طور پر ازدواج پر باہم راضی ہوں۔ یہ نصیحت اس شخص کے لیے ہے جو تم میں سے خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ تمہارے لیے نہایت شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے، اور ان باتوں کو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو پوری مدت دودھ پلوانا چاہتے ہیں، اور بچے والے کے ذمے دودھ پلانے والی ماؤں کا روٹی کپڑا معمول کے مطابق ہوگا۔ کسی پر اس کی گنجائش سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ بچے کی وجہ سے نہ ماں کو تکلیف میں ڈالا جائے اور نہ باپ کو اس بچے کی وجہ سے کوئی ضرر پہنچایا جائے، اور اسی طرح کی ذمہ داری وارث پر بھی ہے۔ پھر اگر طرفین باہمی رضامندی اور مشورے سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہتے ہیں تو اس میں ان پر کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ نیز اگر تم اپنی اولاد کو کسی سے دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کوئی مضائقہ نہیں، بشرطے کہ تم عورتوں کو معمول کے مطابق طے شدہ معاوضہ ادا کرو اور اللہ کا خوف کرو، اور جان لو کہ تمہارے اعمال پر اللہ کی خوب نظر ہے۔ اور تم میں سے جو وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں 4 ماہ 10 دن اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں۔ پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو دستور کے مطابق اپنے بارے میں جو فیصلہ کریں اس کا تم پر کچھ گناہ نہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اور اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ تم ان عورتوں کے ساتھ نکاح کا اظہار اشارے کنائے میں کرو یا اسے تم اپنے دل میں پوشیدہ رکھو۔ اللہ کو تو علم ہے کہ تم ان سے ذکر کرو گے، مگر ان سے خفیہ قول و قرار نہ کرو۔ ہاں، اگر کوئی بات کرنا ہے تو دستور کے مطابق کرو، البتہ عقد کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک عدت پوری نہ ہو جائے، اور جان رکھو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے، لہذا اس سے ڈرو اور جان رکھو کہ اللہ بڑا بخشنے والا بردبار ہے۔ اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ تم عورتوں کو ہاتھ لگانے اور مہر معین کرنے سے قبل طلاق دے دو۔ اس صورت میں انہیں کچھ دے کر رخصت کرو۔ مالدار اپنی وسعت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی وسعت کے مطابق یہ خرچ دستور کے مطابق دے۔ یہ نیکی کرنے والوں پر ایک حق ہے۔ اور اگر تم عورتوں کو ہاتھ لگانے سے قبل اور ان کے لیے مہر معین کر چکنے کے بعد طلاق دو تو اس صورت میں تمہیں اپنے مقرر کردہ مہر کا نصف ادا کرنا ہوگا، مگر یہ کہ وہ اپنا حق چھوڑ دیں یا جس کے ہاتھ میں عقد کی گرہ ہے وہ حق چھوڑ دے، اور تمہارا چھوڑ دینا تقوی سے زیادہ قریب ہے، اور تم آپس کی احسان کوشی نہ بھولو، یقیناً تمہارے اعمال پر اللہ کی خوب نگاہ ہے۔ نمازوں کی محافظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ پھر اگر تم حالت خوف میں ہو تو پیدل ہو یا سوار، جس حال میں ہو نماز پڑھ لو، اور جب تمہیں امن مل جائے تو اللہ کو اسی طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں وہ کچھ سکھایا ہے جسے تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ اور تم میں سے جو وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں،
انہیں چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کے بارے میں وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک انہیں نان و نفقہ سے بہرہ مند رکھا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائے۔ پس اگر وہ خود گھر سے نکل جائیں تو دستور کے دائرے میں رہ کر وہ اپنے لیے جو فیصلہ کرتی ہیں تمہارے لیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، اور اللہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔